وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں پارہ سورہ انفال سے پیچھے سے آ رہا ہے اور سورہ انفال میں جنگ بدر کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلی وہ جنگ تھی کہ جس میں حق کا حق ہونا واضح ہو گیا تھا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو کہ تمہاری جو غنیمتیں ہیں جو بھی چیز فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اللہ کے رسول کے قریبی جو خاندان والے ہیں، یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی اس کے تقسیم کے تعلق سے بتا دیا کہ مال غنیمت کی جو تقسیم ہوگی اس کا 5واں حصہ اللہ کے رسول اور وہ غریبوں میں خرچ کریں گے اور بچے 4 حصے ان کو جو جہاد میں جاتے ہیں، جو جنگ میں جاتے تھے ان کے درمیان میں بانٹ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ یوم الفرقان تھا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ جنگ تھی۔ کہ آپ دیکھیں کہ مختصر سی ایک جماعت تھی، 313 کی تعداد تھی جنگ بدر میں، اور ادھر وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، 3 گنا زیادہ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی تھے، مسلمانوں کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے، کیونکہ مسلمان شروع میں لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ ابو سفیان کا ایک قافلہ تھا اس کے لیے نکلے تھے، اس کے مال کو لینے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ مسلمانوں کا مال بھی انہوں نے ہڑپ لیا تھا نا، اس لیے مسلمان اس کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ تو ہتھیار وغیرہ ان کے پاس تھے بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی فتح مسلمانوں کو دے دی، پھر بھی جیت مسلمانوں کی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس سے حق اور باطل واضح ہو گیا کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جنگ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فتح نصیب فرماتا ہے۔ اور کوئی اپنے مفاد کے لیے لڑے گا، طاقت پہ بھروسہ کرے گا، تو حضرات محترم مسلمان وہ نہیں ہے جو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرے، بلکہ مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنگ کے بارے میں بتا دیا کہ جب بھی تمہارا کسی سے جنگ ہو فَاسْبُتُوا تو ثابت قدم رہنا ہے، اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹانا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی دوسرے لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے لیے جنگ ہی نہیں کرتے ہیں، تمہیں جنگ میں بھی جانا ہے تو اس میں بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور کہا کہ آپس میں کیا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپس میں ناچاقی پیدا نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کے درمیان کوئی جلن نہیں کرنی ہے ایک دوسرے سے، ورنہ تو تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے پاؤں بھی تم جم بھی نہیں پاؤ گے، کفار کے مقابلے میں لڑ نہیں پاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی اور ساتھ میں متحد رہنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہی پورا جنگ بدر کے ہی تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور بہت اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی بھی شخص کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس وقت تک نہیں لیتا ہے جب تک انسان خود کوئی نہ غلطی کر دے۔ اگر اس نعمت کی انسان خود قدر نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو نہیں چھینتا ہے، اور بے قدری کرنا شروع کر دی نعمتوں کی تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو کیا ہے، چھین لیتا ہے انسان سے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بھی نعمت کو دے تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کو اپنے حفظ کے قرآن کی کیا ہے، قدر کرنی چاہیے۔ کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کو صحیح راستے پہ لگانا چاہیے، یعنی قدر کرنی چاہیے اس کی، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کہ ہر طرح کی قوت کو، جو بھی قوت تم سے بن سکتی ہے اس قوت کو جمع کرو کفار کے خلاف میں، کیونکہ بزدلوں والی زندگی نہ گزارو۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بیان فرمایا کیا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ مومنوں کو قتال کے لیے ابھاریے۔ اور شروعات میں جو
تگڑے مومن تھے، یعنی جن کا ایمان بہت زیادہ کامل تھا، ان کے بارے میں فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تمہارے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے نا تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی مسلمانوں کو اللہ نے کہا 20 بھی ہوں گے نا تو 200 کے مقابلے میں وہ کیا ہے غالب آ جائیں گے، 200 سے جیت جائیں گے۔ اسی طرح 100 ہوں گے تو اللہ نے بیان فرمایا تو 1000 پہ وہ غالب آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بیان فرمایا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اور کمی کر دی کہ اگر یعنی جب کمزور ایمان والے آئے ان کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں، تو ان کے لیے تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اب کیا ہے ڈبل کا معاملہ ہے، ایک کم سے کم مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک اکیلا کم سے کم 2 سے تو لڑ سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا ان الذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال اور جانوں سے، اور انہوں نے ایک دوسروں کو مدد بھی کی، ٹھکانہ بھی دیا۔ یہ انصار و مہاجرین کے تعلق سے بیان فرما رہا اللہ، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تھی، ہجرت کو اللہ نے فرض قرار دے دیا تھا، تو جو کوئی مسلمان اپنے ہجرت نہیں کرتا تھا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی فرض تھی، وہ کیوں نہیں کی ہجرت؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی اس زمانے کے لیے ہے۔ اسی طرح اس میں بھی یہی بیان فرمایا کہ والذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، یعنی جس نے ہجرت کی، ایمان لایا، ایک دوسرے کی مدد کی، اللہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں سچے مومن۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ توبہ یا سورہ برات بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام نے اسی طرح پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس میں کیا ہے جو مکہ مکرمہ میں جو کافر رہا کرتے تھے ان کے خلاف کھلا چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تمہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی برات ہے تمہارے لیے ان مشرکین سے جن سے تم نے عہد کر لیا ہے۔ اور کہا یعنی کچھ مشرکین ایسے تھے کہ جن سے کوئی معاملہ نہیں تھا، مسلمانوں کا کوئی عہد نہیں تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مہلت دے دی کہ اب تم 4 مہینے صرف اس مکہ مکرمہ میں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں یا تو یہاں سے نکل جانا ہے یا مسلمان ہو جانا ہے، ورنہ تو تمہیں کیا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ان کے لیے تھی۔ اور اسی طرح جن سے کوئی معاہدہ ہو چکا تھا، کوئی عہد ہو چکا تھا، تو وہ اتنا ہی مدت تک رہ سکتا تھا جتنے دن کا معاہدہ ہوا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جس قوم کی طرف اللہ کے رسول بھیجے جاتے ہیں ان میں جب وہ کوئی تبلیغ کا کام پورا کر دیتا ہے، وہ رسول پورا کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو ان پر عذاب آیا کرتا تھا، اس قوم کی طرف جب بھیجے جاتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے تھے، یعنی عرب میں بھیجے گئے تھے، تو عرب والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا راستہ واضح کر دیا، ہدایت کا راستہ جو تھا وہ واضح کر دیا۔ اگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا، اور وہ عذاب کی صورت یہ تھی کہ تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے، حضور سے لڑنا پڑے گا۔ اور ویسے یہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی کیونکہ سب لوگ مسلمان ہی ہو گئے تھے یا وہاں سے نکل گئے تھے، جو بھی تھے کافر تھے۔ پھر بعد میں چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کافروں کا تم پر قابو آ گیا تو تمہاری رشتہ داری کا بھی وہ کوئی خیال نہیں رکھیں گے، نہ کوئی عہد کا وہ خیال کریں گے، کیونکہ ان پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بھائی تو وہ ہیں کہ جو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، اپنے کفر سے توبہ کر لیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی بھی غیر مسلم اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو دینی بھائی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ایک آیت فرمایا مَا كَانَ الْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، کہ مشرکین کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں حالانکہ وہ اپنے کفر پر گواہ بھی ہیں، اور ان کے اعمال تمام کے تمام ضائع ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ وہ کیا ہے جہنم میں رہیں گے۔ یعنی مشرکوں کا کام تھوڑی ہوتا ہے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا کام ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ یعنی ان کو یہ ہے مسجدوں کو قائم کرنے والے، مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں میں عبادت کرنے والے، یہ حق زیادہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کفار تھے وہ جو حاجیوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا کرتے تھے، پانی وغیرہ بھی پلایا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا اجر کا بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ
تمہارے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو۔ ایمان سب سے اوپر ہے، ایمان کے بعد اگر کوئی نیکی کی جائے گی تو وہ نیکی قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے جو تمہارے باپ ہیں یعنی باپ دادا ہیں، وہ اخوانکم اور تمہارے جو بھائی ہیں ان کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، یعنی ایمان کے مقابلے میں تمہارے باپ دادا کوئی بھی ہو کفر کو پسند کرتے ہیں تو اس کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اس کو بھی کیا اپنا قریبی نہ بناؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس میں رشتوں کو گنا دیا کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اسی طرح تمہارے کنبے والے، تمہارے مال جس کو تم کماتے ہو، اور تجارت وغیرہ جس کے تم نقصان سے ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر جن کو تم بناتے ہو، جن میں تم رہتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہارے ایمان تو گیا ہی گیا، ساتھ میں تم عذاب کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ یعنی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ان تمام چیزوں سے پیار کرتا ہے تو وہ انسان مومن کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر آ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی جو تھے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے منہوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا بہت اہم آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں نے اپنے علماء کو اور صوفیوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا تھا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، عدی ابن حاتم نام تھا ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے علماء کو اللہ تعالیٰ نہیں بناتے تھے، اللہ نہیں کہتے تھے، اپنے علماء و صوفیہ کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جو تمہارے علماء یا جو تمہارے صوفیہ تھے اس کو تم یعنی جس چیز کو حرام کہتے تو اس کو حرام جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یا جس کو وہ حلال کہتے تم اس کو حلال سمجھ لیا کرتے تھے، یعنی بغیر دلیل کے تم ان کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال نہیں کیا تھا یا حرام نہیں کیا تھا، تم صرف علماء کے کہنے کی وجہ سے، تمہارے صوفیہ کے کہنے کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام و حلال جان لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا رب بنانا ہوا، اور کیونکہ یہ حق جو ہے نا، کسی بھی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اللہ کا حق ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنی بڑا کوئی عالم ہی کو نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ہے اس بات سے کہ وہ اس کے کیا ہے، اس کے نور کو کوئی بجھائے، یعنی اسلام کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر کیا ہے ناپسند، اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یعنی تو دین اسلام آیا ہے تمام دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ دین اسلام تمام دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، رکنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور الحمدللہ یہ پوری دنیا میں پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ ایمان والو، کہ بہت سارے علماء اور بہت سارے صوفی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی ڈھونگ رچا کر یا کچھ بھی کام کر کر باطل طریقے سے لوگوں کو مال کو کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، سونا چاندی کو اکٹھا کیے ہوئے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، سونا چاندی مال وغیرہ کو اکٹھا کرتا ہے اور اس میں اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ بہت بڑا عذاب ہوگا ان لوگوں پر، حرام کا مال ہوگا یہ۔ یعنی جس مال میں زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے وہ مال، کیونکہ حرام کی اس میں ملاوٹ آ گئی۔ اسی طرح اللہ اس کا عذاب بھی بیان فرما دیا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یعنی جو مال جمع کیا تھا جس کی زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکالی گئی تھی، اللہ کہہ رہا اس کو دوزخ کی آگ میں پہلے تپایا جائے گا اس مال کو، اور پھر اس کو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر
اور ان کے بغل وغیرہ میں ان کے یعنی اس کے جسم پر اس کو داغ دیا جائے گا، اس مال کو، یعنی سونا چاندی وغیرہ جو بھی ہوگا یعنی جلا کر ان کے چہروں پر، ان کے جسموں پر اس کو داغ دیا جائے گا، اتنی سخت سزا دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ کہا جائے گا کہ یہ تھا تمہارا مال جو تم نے کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، تو اب چکھو اس مال کا، جو بھی تم نے مال جمع کیا تھا اس کا عذاب چکھ لو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ 12 ہی مہینے ہوئے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اس میں جنگ وغیرہ حرام ہوا کرتی تھی۔ 3 مہینے تو لگاتار تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر منافقوں کی حالات کو ذکر فرمایا۔ جنگ تبوک ایک ہوئی تھی کہ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے، اور جو بھی اپنے آپ کو مسلمان، منافق بھی کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، سب کے لیے اجازت دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ سب کو جنگ میں جانا ہے، لیکن انہوں نے کیا بہانے بنائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ میں جانے سے انکار کیا کرتے تھے، تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ صدقات کن کو دینی، زکوٰۃ کن کو دینی ہے، وہ حقدار اس میں بتا دیے کہ فقیر ہیں، مسکین ہے، اور جو زکوٰۃ پر مقرر کیے جاتے ہیں اسلامی حکومت کی طرف سے، عاملین جن کو کہتے ہیں، اور کوئی غیر مسلم ہے جو اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور پھر رقاب غلاموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والغارمین جو قرض دار ہے اس کو، اور جو اللہ کے راہ میں جاتا ہے اس کو، یعنی جو مجاہد ہوتے ہیں یا جو اللہ کے راہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کے پاس اپنے گھر پہنچنے کے لیے کوئی سامان نہ ہو، تو یہ چند زکوٰۃ والے بیان کر دیے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا پھر ذکر فرمایا ہے کہ المنافقون والمنافق، ایک تو منافق یہ تھے کہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، کیونکہ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتا ہے وہ کفر کرتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے وہ انسان۔ اور پھر منافقوں کی حالت بیان فرمائی یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ ہوتا ہے منافقوں کی صفت۔ یعنی کوئی بھی انسان اگر برائی سے روک رہا ہے، وہ برائی کا حکم دے رہا ہے اور نیکیوں سے روک رہا ہے، تو گویا کہ وہ منافق ہے، وہ شخص وہ بھی منافقوں والی صفات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، یعنی خرچ بھی نہیں کرتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے اور اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومنوں کی حالت بیان فرمائی، مومن تو وہ ہیں یأمرون بالمعروف، جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب بھی مومنوں کی صفات آئیں تو ہم اور آپ سوچیں ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، کسی کو برائی سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں، کہ برائی کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ اگر خوش ہوتے ہیں تو ہم اور آپ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، برائی سے روکنے کا ہم اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہوں ان مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بڑے عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے مسکن رہنے کی جگہ اس میں بیان کر رکھی ہے، اور ہمیشہ کی جنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات وردوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں چند آیت، ایک اور آیت ہے استغفر لهم ولا تستغفر، منافقوں کے تعلق سے یہ آیت پہلے کیا ہے، جب کوئی منافق انتقال کر جاتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور منافق تھا، سب منافقوں کا سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، وہ مرانا اس کی نماز جنازہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ ان کے لیے چاہے کتنی استغفار کر لیں، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے نا، اللہ ان کو جب بھی نہیں معاف کرے گا۔ یعنی جو منافقت کی حالت میں مرا ہے، منافقت کی حالت میں یعنی کفر کی حالت میں اگر کوئی مرے گا تو اس کو چاہے کتنی ہی دعائیں کی جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کافر کے لیے دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے منع بھی کر دیا تھا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی ان میں سے اب اگر کوئی مرے گا تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، یعنی جو خالص منافق ہے، کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، حتیٰ کہ اس کی قبر کے پاس بھی نہیں کھڑا ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فسق کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح علم